کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب اب تو کال آن ہونی شروع ہوگی. کال تو چھوٹی بات تھی, کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محسن رانا. ناظرین, جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں یا ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے, تو اس کے چند دنوں کے بعد ہی عمران خان کو مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف شخصیات کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے کہ خان صاحب ڈیل کر لیں. مگر خان صاحب جو ہے اب تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ان کو ہو چکا ہے جیل میں قید و بند کی جو صحبتیں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں, مگر ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو آفرز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان کو پہنچائی گئی ہے, وہ تمام کے تمام پیشکش, تمام کے تمام جو آفرز ہیں وہ عمران خان نے قبول کرنے سے انکار کیا ہے. حالانکہ اس جگہ, جس جگہ پہ عمران خان صاحب موجود ہیں, یہاں پہ جب آصف زرداری یا نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے فوری طور پہ ناظرین بنا کچھ سوچ سمجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ڈیل ان کو دی گئی تھی اس ڈیل کو قبول کرتے ہوئے بیرون ملک فوری طور پہ جا پہنچے تھے اور اپنے تمام جو کیسز ہیں وہ بھی معاف کروا لیے تھے. یہی تمام پیشکش عمران خان کو بھی کی گئی تھی کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں یا بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں یا KPK شفٹ ہو جائیں یا 1 سے 2 سال کے لیے اس حکومت کو چلنے دیں, آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے. مگر خان صاحب نے تمام پیشکش کو, تمام جو ان کو آفرز کی گئی, ان کو ٹھکرا دیا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو ٹرمپ آنے کے بعد ناظرین اس حکومت کو ایک کال آئے گی, ایک پیغام آئے گا کہ فوری طور پہ خان صاحب کو چھوڑ دیں. مگر پھر آپ سب نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی کال نہ آئی, مگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی گئی. مگر اب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر سید مشاہد حسین سید کی جانب سے ایک اہم ترین انکشاف کیا گیا ہے. GNN پروگرام میں ناظرین انہوں نے گفتگو کی ہے. اس گفتگو میں ان کی طرف سے بڑا ہی حیران کن ایک انکشاف کیا گیا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب تو کال سے اوپر بھی بات جا پہنچی ہے. اب عمران خان کو آپ جو ہے وہ عنقریب جیل سے باہر بھی دیکھیں گے, اور خان صاحب جو چاہتے تھے وہ جو ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ اب جو براہ راست مذاکرات ہیں یہ بھی ہونے لگ پڑے ہیں. تو کیا ناظرین یہ جو سینیٹر مشاہد حسین جو سید ہیں ان کی جانب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے, کتنی حقیقت ہے, آپ انہی کی زبانی یہ گفتگو سنیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب اب تو کال آن ہونی شروع ہوگی. کال تو چھوٹی بات تھی, کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے جی بالکل ایبسلیوٹلی نومبر میں شروع ہوئے. پہلا راؤنڈ ہوا, وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے حماقت کی کال دے دی 26 نومبر, ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا امریکہ سے, سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا, اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور مثبت باتیں ہوئیں, اور قیدی نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, قومی اثاثہ ہیں, ان کا رول بنتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا, یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا ہاں نہیں تو مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی بات کریں, ناٹ فارم 47 والوں سے, لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے. تو بالکل ہوئی, اچھا ہوئی بھی ہے, ہو رہی بھی ہے, اور ہوئی, اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا ہاں ایگزیکٹلی نہیں, لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی لوگ, کچھ لوگ گھبرا بھی گئے. ابھی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو لندن میں ہو رہی ہے, باہر ہو رہی ہے. وہی حکمرانوں کو خبر ہے اس بات کی, موجودہ جو ارینجمنٹ میں جو موجود حکمران کون سے مطلب بات کر رہے ہیں, مطلب یہاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں, جو لوگ نوکری کر رہے ہیں, اچھا جو ملازمت کر رہے ہیں. نہیں ان کو علم ہے. کیا میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف سافٹ کو ہو رہا ہے 2017 میں, یا ان کو پتا تھا کہ 1993 میں غلام اسحاق خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ود بے نظیر بھٹو, کہ زرداری صاحب جیل سے سیدھا حلف لینے آئیں گے ایوان صدر میں. تو یہ تو حکومت جو ہے تھی بہت بے خبر ہوتی ہے. وہ ویسے دے آر ان آفس, دے آر ناٹ ان پاور. ڈاکٹر مبشر کہتا تھا نا
کہ وہ آفس میں ہیں. آفس کا مطلب ہے پروٹوکول ہے, گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے, فائل سائن کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہی, گرفتاریاں, پابندیاں, ملاقاتیں بند, یہ وہ ساری, کوئی ایسا تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ان کو ایک دیوار سے ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی میں بھی ہوتا ہے, پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, پوسچرنگ اینڈ پالیسی. آپ کو کوئی علامات نظر نہیں آ رہے تھے جب اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات مسلم لیگ نون سے شروع ہوئے, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, جب میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا, تو کیا عمران خان صاحب کو پتہ تھا ایز پرائم منسٹر کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری ملاقات ہوئی, میرے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب تھے اور میجر عامر تھے, جنرل فیض سے DGISI تھے. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا. تو کہتا ہے وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. اچھا, قومی مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا. تو وہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. خیر اس کا کوئی پرو کو بھی تھا, ان کی ایکسٹینشن ہوگی, میاں صاحب باہر چلے گئے, اور عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. شک ہوتا تھا مگر وہ پھر رپورٹس آ جاتی تھی پلیٹلیٹس کی شاید, اور درمیان میں جو بھی تھا کہ جس طرح بھی آرکسٹریٹ کیا گیا, اٹ واز. اس وقت میاں تو صاحب یہ جو ہے نا کہ اس وقت کیا میاں صاحب کو پتہ ہے میں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ سے اور میرے سے کم پتہ ہے, اس لیے وہ لندن گئے ہیں آپس میں گفتگو کرنے. وہ خبر نہیں آئی تھی لندن میں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی اور شہباز صاحب کی اور ڈار صاحب کی. وہ لندن میں ہوئی ہے نا, کہ لندن میں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. تو وہ یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر بگنگ ڈیوائس نہیں ہوتے نا. نہیں واقعی نہیں ہوتے, یا ایٹلی نہیں, وہ MI6 کے ہوتے ہیں, CIA کے ہوتے ہیں. اچھا نہیں, تو نہیں ان کو علم ہے ویسے, کیا میاں صاحب کو علم ہے؟ وہ تو ایکس پوسٹ فیکٹو جتنا علم آپ کو ہمیں مل گیا ہے بعد میں, ایونٹ کے بعد وہ مل جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے سینیٹر مشاہد حسین سید کی گفتگو سنی جس میں یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ امریکی وفد نے پاکستان آ کے باقاعدہ گیم ڈال دی ہے, اور اس گیم کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ملنے جا رہا ہے. کیونکہ اب تک عمران خان کی جانب سے ناظرین جیل میں یا پاکستان تحریک انصاف کو جو سختیاں ان کے اوپر ڈالی گئیں, جو سختیاں تحریک انصاف نے برداشت کی ہیں, اس سے پہلے کسی بھی سیاستدان کے اوپر اس طرح کی سختیاں, کسی بھی پارٹی کے اوپر اس طرح کی سختیاں نہیں ڈالی گئی ہیں. جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں یا جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ اپنے اس ملک کے لیے جو ہے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. یہ کوئی ڈیل نہیں لیں گے, یہ اگر جیل سے باہر آئیں گے تو اپنی مرضی سے ہی باہر آئیں گے اور اپنے تمام کیسز کو معاف کروا کر ہی جیل سے باہر نکلیں گے. اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.